الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کوئی یاجوج لکھتا ہے، کوئی ماجوج لکھتا ہے، کوئی یاجوج لکھتا ہے، کوئی ماجوج لکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس عہد کا معبود لکھتا ہے، اسے کہہ دو یہ ذر امن کی تبلیغ کرتے ہیں، اسے کہہ دو یہ ذر امن کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ پاگل مدرسے کی ریت کو بارود لکھتا ہے۔ اسٹیج پر موجود علماء کرام اور مختلف مدارس سے تشریف لائے ہوئے بزم قاسمی کے طلباء اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج اس پروقار مجلس میں جس موضوع کو میں اپنے لبوں کا زیور بنا کر آپ حضرات کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں، وہ ہے عالم دنیا میں دینی مدارس کا کردار۔ عزیزان من، جب رب کائنات نے آسمان سے قرآن اور حدیث کی صورت میں ایک قانون اتارا تو سب سے پہلے اس قانون کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا تو قانون قرآن اور حدیث کی صورت میں آیا۔ سکھانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، سیکھنے والے صحابہ، سکھانے والا بھی موجود، سیکھنے والا بھی موجود، قانون بھی موجود۔ تیسری چیز کی ضرورت پڑی، وہ ہے مساجد و مدارس۔ تو اس وقت سب سے پہلا مدرسہ دار ارقم کے نام سے قائم ہوا، پھر اس کے بعد مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی کے پیچھے صفہ کے نام سے مدرسہ قائم ہوا، پھر اس کے بعد مدارس بڑھتے گئے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان مدارس نے عالم دنیا میں کیا کردار ادا کیا؟ تو میں آپ کو کہیں دور نہیں لے کے جاتا، صرف سن 1601 میں دیکھیں کہ ان مدارس کے علماء نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ یہاں تک کہ جب سن 1601 میں انگریز ایک تاجر کی صورت میں ہندوستان میں آیا تھا تو اس وقت انگریز کا مقابلہ کرنے کے لیے یہی دینی مدارس کے فضلاء میدان میں آئے۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی صورت میں، شاہ اسماعیل شہید کی صورت میں یہ علماء کے قافلے دہلی سے اٹھے، افغانستان سے ہو کر پشاور میں پہنچے، اسلامی حکومت قائم کی، یہاں تک کہ بالا کوٹ میں جا کر ان لوگوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اس سے بھی آگے چل، اگر دینی مدارس کے کردار کو دیکھنا چاہتے ہو تو انہی دینی مدارس کے فضلاء کو شاملی کے میدان میں دیکھ کہ تجھے شاملی کے میدان میں ان دینی مدارس کے فضلاء شاہ عبدالعزیز کی صورت میں نظر آئیں گے۔ انہی دینی مدارس کے فضلاء حضرت مولانا قاسم نانوتوی کی صورت میں نظر آئیں گے۔ انہی دینی مدارس کے فضلاء تمہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کی صورت میں نظر آئیں گے۔ انہی دینی مدارس کے فضلاء تمہیں حضرت مولانا زامن شہید کی صورت میں نظر آئیں گے۔ کیا یہ دینی مدارس کا کردار نہیں؟ میں آج ان پاکستان کے حکمرانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو اپنے بیرونی آباؤں کے کہنے پر ان دینی مدارس پر، ان دینی مدارس کے علماء پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں، میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کیا تمہیں سن 1947 کی تاریخ آزادی
تمہارے یونیورسٹی کے طلباء تھے، کون سے تمہارے کالجوں کے فضلاء تھے، کون سے تمہارے اسکولوں کے فضلاء تھے، بلکہ اس وقت بھی میدان میں اتر کر انگریز کے ساتھ مقابلہ کرنے والے اور سرزمین ہندوستان کو انگریز سے پاک کرنے والے بھی یہی علماء کرام تھے جو دینی مدارس کے فضلاء تھے۔ یہاں تک کہ آپ کے شہر کراچی میں سب سے پہلے 14 اگست 1947 کو جب پاکستان کو آزاد کیا گیا تو اس دن آپ کے شہر کراچی میں سب سے پہلے پاکستان کے خاکی پرچم کو ہواؤں میں لہرانے والے بھی حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ بھی دینی مدارس کے فضلاء میں سے تھے۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ دینی مدارس نے کیا کردار ادا کیا، تو میں ان سے صرف یہی کہوں گا کہ جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا گردنیں پیش کی، جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا گردنیں پیش کی۔ پھر بھی کہتے ہیں ہم سے وہ اہل چمن کہ یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ عزیزان من، اگر آپ دینی مدارس کا کردار دیکھنا چاہتے ہیں تو آج دنیا کے اندر دیکھیں، جتنے بھی باطل فتنے رونما ہوئے سب کا مقابلہ دینی مدارس کے فضلاء نے کیا۔ اگر باطل فرقہ عیسائیت کی صورت میں آیا مقابلہ مولوی کرے، اگر باطل فرقہ قادیانیت کی صورت میں آیا مقابلہ مولوی کرے، اگر باطل فرقہ عیسائی اور زگری اور بہائی صورت میں آیا تو مقابلہ مولوی کرے۔ یہ مولوی کون ہے؟ یہ انہی دینی مدارس کے فضلاء میں سے ہیں۔ تو میں کیوں نہ کہوں کہ آج دنیا میں تعلیم عام ہے تو دینی مدارس کی وجہ سے عام ہے۔ تو میں فقط اتنا ہی کہوں گا کہ یہاں عام جب تک نہ تعلیم ہوگی یوں ہی لوگ گردش میں بہتے رہیں گے، یہ صابون کے بلبلے نہ جانے کب تک ہوا کے جھکونوں کو دیتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔